في مقام ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله العظيم السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله سلام الله عليك يا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بیانی ہمیں پیش کرنے کے بعد آج کی معامل ملاد مصطفیٰ جس کی صدارت جناب محمد اشرف بکی مرسل کر رہے اس میں میری اور آپ کی شرکت یہ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے ہے۔ آج کی اس مختصر سی محفل میں صرف درود پاک کے حوالے سے مختصر سا بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ خود ذکر کرنے والا ہم وقت اپنے محبوب پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک کی بڑی فضیلت ہے۔ سید اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ الہیہ میں درود پاک زندگی میں ایک بار بھیجنا فرض ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اور پھر اس کے بعد درود پاک محافل میں بھیجنا واجب بھی ہے، اور ایک محفل میں جب بار بار حضور کا ذکر آئے تو پھر درود پاک بار بار بھیجنا مستحب عمل ہے۔ یہ مسئلے کے حوالے سے بات ہو گئی۔ حضرات کی مقدار اسی طرح نماز کے بعد عقیدہ میں بعد تشہد درود پاک بھیجنا، یہ جس پر درود بھیجا جا رہا ہے اسی پیارے نبی کی سنت میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کے تابع ہو کر، حضور کے تابع ہو کر حضور کی آل پر اور اصحاب پر اور دوسرے مومنین پر بھی درود بھیجا جا سکتا ہے۔ اب آئیے درود پاک پڑھنے کا وقت کیا ہے۔ جس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 56۔ اس میں نہ تو وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے درود بھیجنے کے الفاظ متعین کیے، دو باتیں۔ اور احادیث میں ایک ہی نہیں، کئی انداز سے، کئی طریقوں سے، کئی الفاظ سے حضور پر درود پڑھنا یہ ثابت ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود پاک کے حوالے سے جو مسئلہ علماء نے بیان کیا ہے، علماء کہتے ہیں کہ المطلق یجری علی اطلاقہ، معنی یہ ہے کہ جو بھی قرآن و حدیث کا حکم ہے، اگر اس میں کوئی قید ہے، اللہ نے قید لگا دی ہے کہ یہ کام ایسے کرو، یہ معاملہ ایسے کرو، اگر کوئی قید ہے تو بہتر، ورنہ کوئی بندہ اپنی طرف سے قید لگا کر حکم جاری نہیں کر سکتا۔ اور یہاں یہ معاملہ اس طرح سمجھ میں آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے لیے وقت متعین ہی نہیں فرمایا، قید ہی نہیں لگائی، تو پھر کوئی اپنی طرف سے قید لگا سکتا نہیں۔ اب آتے ہیں درود پاک کی فضیلتیں کیا ہے۔ رب کائنات نے جو یہ حکم اپنے محبوب کی امت کو دیا ہے، یہ رب کائنات نے اپنے محبوب کی امت پر بڑا خاص کرم فرما دیا ہے۔
دیکھیے درود پاک کی شان کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا تو فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ میرے اس آدم کی تعظیم کرو اور اس کو سجدہ کرو، تو وہ سارے فرشتے سجدے میں جھک گئے۔ بھائی یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑی کمال کی بات ہے کہ سارے نوری فرشتے ایک پیکر خاکی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہاں کوئی یہ نہ سوچے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے تو اس سے ہمارے نبی کی کوئی شان ایسی ویسی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہاں رب کائنات نے صرف ایک مرتبہ آدم کو سجدہ کروایا ہے، لیکن آخری نبی پر ہمہ وقت درود بھیج بھی رہا ہے، بھجوا بھی رہا ہے۔ خود اللہ درود بھیج بھی رہا ہے۔ یہ دائمی تعظیم ہے، یہ دائمی عظمت و شان ہے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ۔ اب درود پاک پڑھنے کے فائدے کیا ہیں؟ مقصد یہ ہونا چاہیے ہماری محافل کا کہ کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائے۔ محافل چلتی ہیں رات 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک، بلکہ میں پچھلے دنوں لاہور میں تھا، کئی محافل میں جانے کا اتفاق ہوا، بڑا لمبا ٹائم اس میں، لیکن اس سے کچھ سیکھنے کا پروسیس جو ہے نا وہ مکمل نہیں ہوتا۔ مقصد یہ ہم نے رکھا ہے کہ آدھے گھنٹے کی، پون گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی محفل اس لحاظ سے ہو کہ کوئی نہ کوئی ایک بات اگر ذہن میں بیٹھ جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان اس پر عمل کرنے کے بارے میں ضرور سوچے گا۔ اب آئیے درود پاک کا عنوان ہے تو اس کے فائدے کیا ہیں، سنتے چلے جائیے کہ اس میں اللہ کے حبیب اور برگزیدہ ہستی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ حاصل ہوتا ہے۔ درود پڑھنے سے حضور جیسا وسیلہ میسر آ جاتا ہے، پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرافت و کرامت، عظمت و فضیلت کا اظہار فرمانے کے لیے ہمیں درود پاک بھیجنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ تیسرا یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے، ایک روز اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، وحی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پیارے موسیٰ، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ جس طرح تیرا کلام تیری زبان کے نزدیک ہے، توجہ کیجئے بڑی خاص بات ہے، اور کیا اس میں ایک خاص راز کھل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ جس طرح تیری بات، تیرا کلام تیری زبان کے نزدیک ہے، تیرے خیالات تیرے دل کے نزدیک ہے، تیری روح تیرے بدن کے نزدیک ہے، تیری آنکھ کی بینائی تیری آنکھ کے نزدیک ہے، میں اس سے بھی زیادہ تیرے نزدیک ہو جاؤں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا ہاں مجھے یہ قرب خاص ضرور چاہیے۔ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ اگر ایسا قرب چاہتا ہے کہ میں آنکھ کی بینائی سے بھی، بدن کی روح سے بھی، تیری زبان کے کلام سے بھی تیرے نزدیک ہو جاؤں، اور اے پیارے موسیٰ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے دل کے خیالات سے بھی میں تیرے نزدیک ہو جاؤں تو اس نزدیکی کا ایک ہی سبب ہے، مولا وہ کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا اگر یہ خاص قرب چاہتا ہے میرے آخری نبی پر درود بھیجا کر پڑھ دیجئے درود الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے۔ پھر درود پاک کی اور فضیلت یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ اگلا فائدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوتی ہے۔ یار یہ شفاعت کوئی چھوٹا مسئلہ، انسان یہاں تک کہاں تک اپنے جرموں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہو، ماں کی طرف دیکھے کہے نفسا نفس، نفسی نفسی ہے، باپ کی طرف دیکھے وہ بھی کہے نفسی نفس، اپنی جان اپنی جان اپنی جان۔ ایسے میں حضور سرور کائنات کی طرف سے آواز ہے محبت آ جائے، او آ میرے غلام تیرا محمد تیرا نبی تیری شفاعت کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر
درود پاک پڑھنے کا اور فائدہ کیا ہے کہ ادھر ہم درود پڑھتے ہیں، کوئی اور مخلوق بھی ہے جو درود پڑھتی ہے، ہاں اللہ کے علاوہ اللہ کے سارے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، تو درود پاک پڑھنے سے ہم اس کام میں بھی شامل ہو جاتے ہیں جس کام میں اللہ کے نوری فرشتے شامل ہوئے ہیں، یعنی ملائکہ کی اقتدا حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر درود پاک پڑھنے سے منافقین اور کفار کی مخالفت ہوتی ہے۔ منافق درود نہیں پڑھتے، کفار درود نہیں پڑھتے، جب آپ درود پڑھتے ہیں تو کفار و منافقین کی مخالفت ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور بڑا فائدہ ہے کہ درود پاک پڑھنے سے اللہ پاک بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، حاجتیں اللہ پاک پوری فرماتا ہے، بندے کی ضرورتیں پوری فرماتا ہے، اور بندے کو ظاہر اور باطن کا ایک نور مل جاتا ہے۔ یہاں میں آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ میرے دادا مرشد کے پاس ایک طالب آیا اور طالب آ کے کہنے لگا حضور مجھے اسم اعظم سکھائیے۔ اسم اعظم آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے جو جس کی طبیعت کے مطابق فٹ ہو، مطلب یہ کہ جیسا وجود ہو ویسا اسم بتایا جاتا ہے، جس طرح ڈاکٹر جیسی بیماری ہو ویسی دوائی دیتا ہے۔ تو آپ کہنے لگا جی مجھے آپ اسم اعظم بتائیے۔ آپ نے فرمایا اسم اعظم تیرے لیے یہی ہے کہ تو محمد کیا کر، نبی آخر الزمان پر درود بھیجا کر۔ وہ کہنے لگا جی یہ تو حضور پر درود ہے، میں تو اسم اعظم پوچھنے آیا ہوں۔ تو مسکرا کے فرمانے لگے کہ تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے اللہ تعالیٰ کا نام بتاؤں، لیکن میں تجھے یہ سمجھا رہا ہوں اللہ جس کا نام لیتا ہے وہی اسم اعظم ہوتا ہے۔ تو حضور کا نام نامی اسم گرامی ظاہر اور باطن کے نور کا سبب ہے۔ درود پڑھنے والے کو اللہ جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو زندہ ایک جلتے ہوئے تنور میں پھینک دیا جائے اور اسے وہاں کچھ وقت گزارنے کے لیے دیا جائے، پھر اس تنور سے نکال کر اسے جہنم میں پھینکا جائے، تو وہ بندہ یہی کہے گا کہ میں کس آگ میں آ گیا ہوں، اس سے بہتر تھا میں تنور میں ساری عمر گزار دیتا۔ تو درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، ایسا عمل ہے جس کے پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر درود پاک ایک ایسا وسیلہ ہے جس سے جنت میں داخلہ ہوگا۔ اور پھر درود پڑھنے والے پر سنیے صاحبان، درود پڑھنے والے پر خود اللہ سلام بھیجتا ہے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ رب نے قرآن میں کہا ہے، اور کب کہا ہے؟ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ پر درود پڑھتے ہیں تو اس درود کے پڑھنے سے کیا ہمیں بھی کچھ ملتا ہے؟ ابھی حضور نہیں بولے تو رب کائنات کی طرف سے وحی آ گئی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا حبیب ان سے کہہ دو جو تم پر درود بھیجتے ہیں ان پر ان کا رب جو سلام بھیجتا ہے، ان کا رب ان پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور ان رحمتوں کے نتیجے میں اللہ انہیں ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر سنیے اگلا فائدہ یہ ہے کہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہو جاتا ہے، ہم اس کے احکام پر عمل کرنے والوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ اور درود بھیجنے میں یہ بڑا فائدہ کمال کا ہے، درود بھیجنے میں اللہ تعالیٰ کی موافقت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کو مقرر حضرات اس طرح سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، لیکن اے مسلمان تیرا کیسا مقدر ہے، وہ وحدہ لا شریک ہوتے ہوئے بھی جس پر تو درود بھیج رہا ہے تیرے درود بھیجنے میں وہ شریک ہے۔ درود پاک بھیجنے سے اللہ تعالیٰ کی موافقت ہو جاتی ہے۔ جو پروردگار اس کام کو اپنی عظمت اور شان کے لائق کرتا ہے وہ بھی درود بھیج رہا ہے، اور اس امت کا ایک ایک حضور کا دیوانہ بھی حضور پر درود بھیج رہا ہے۔ پھر 10 رحمتیں ملتی ہیں۔ کیا ملتا ہے؟ 10 رحمتیں ملتی ہیں۔ درود بھیجنے والے کے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ ذرا بلند درجے سے کہیے سبحان اللہ۔
درود بھیجنے والے کے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں اور اس کے کھاتے میں نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، لازماً لکھی جاتی ہیں، اور اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بھئی اگر تم درود پاک پڑھو گے تو اللہ اس کے صدقے سے تمہاری دعائیں قبول کر دے گا۔ درود ایک ایسی عبادت ہے، کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کیوں عبادت کس لیے ہے؟ کہ اس میں نام، اس میں تعظیم، اس میں ادب و آداب سارا حضور کے لیے ہے۔ اب جو بھی آپ درود پڑھتے ہیں، عبادت کیسے ہوا؟ عبادت تو اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ بابا درود اس لیے عبادت ہے کہ ہم اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ جس طرح نماز میں صرف اللہ کا ہی ذکر کرتے ہیں، نہیں، اس کے صالحین بندوں کا ذکر کرتے ہیں۔ نماز میں شیطان بھی آ جاتا ہے، نماز میں خالق الانسان بھی آ جاتا ہے، نماز میں مارج البحرین یلتقیان بھی آ جاتا ہے، نماز میں پہاڑوں کا ذکر آ جاتا ہے، ہواؤں کا ذکر آ جاتا ہے، زلزلوں کا ذکر آ جاتا ہے۔ بھئی جیسی آیات پڑھیں گے تو ان چیزوں کا ذکر آئے گا۔ تو اصل میں ذکر ان کا نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نماز پڑھی کس کے لیے جا رہی ہے؟ نماز اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے۔ تو جب اللہ کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ذکر کسی کا بھی ہو عبادت میں گنا جاتا ہے، اور نماز بھی ارفع و اعلی عبادت ہے، اور درود بھی ارفع و اعلی عبادت ہے۔ اس طرح سے کہ حضور کی تعظیم کرتے چلے جاؤ، رب کائنات عبادت کا درجہ عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ آگے بڑھیے کہ بخشش گناہ ہو جاتی ہے، اور بندے کے اللہ تعالیٰ درود کی برکت سے عیب چھپا لیتا ہے۔ کیا چھپا لیتا ہے؟ عیب چھپا لیتا ہے، اور بندے کے مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات ہے کہ درود پاک تقرب رسول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آپ نے سبحان اللہ ذرا مٹھا مٹھا کہا ہے، گل بڑی مٹھی مٹھی ہے لیکن سبحان اللہ بڑا مٹھا مٹھا کہا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے حضور کا قرب مل جاتا ہے۔ خود امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جتنا زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا قیامت والے دن اتنا ہی وہ زیادہ میرے قریب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر حمدن کثیرہ۔ اب آخر میں چونکہ آدھا گھنٹہ ٹائم رکھا تھا ہم نے، آخر میں چند ایک باتیں درود پاک کے بے شمار فضائل ہیں، لیکن چند ایک باتیں حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بیان کیا کہ ایک دن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ رات میں نے عجب واقعہ دیکھا، یعنی خواب، اور نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ نبی کا خواب بھی وحی الہی، وہ خواب ہی تو آ رہا تھا کہ بار بار ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو رہا تھا قربانی کر، نبی کا خواب بھی اللہ کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ رات میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ کیا واقعہ دیکھا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ وہ پل صراط پر گھسٹ کر گزر رہا تھا، بڑی مشکل میں تھا، کبھی سرین کے بل بیٹھ کے چل رہا تھا، کبھی گرنے لگتا تھا تو چمٹ جاتا تھا اس کے ساتھ۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ ان مشکل حالات میں پل صراط سے گزر رہا تھا، اتنے میں مجھ پر اس کا بھیجا ہوا درود پاک آیا، اسے پل پر کھڑا کیا اور اسے پل سے پار لگا دیا۔ دیکھیے صاحبان کیا عظمت ہے، کیا شان ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت وہ بندہ پل صراط پر مشکل میں تھا یا نہیں تھا؟ وہ گر رہا تھا، وہ گھسٹ رہا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، ایسے میں کون آیا؟ درود آیا۔ مسئلہ ختم ہو گیا کہ درود آیا، اور درود نے آ کے کیا کیا؟ اس کی مدد کی۔ وہ گرنے والا تھا، اسے کھڑا کیا۔ وہ گزر نہیں سکتا تھا، اسے پار لگا دیا۔
صاحبان ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ شان مصطفیٰ کیا ہے، جس پر بھیجا جانے والا درود اگر مددگار ہے تو وہ محمد کیسا مددگار ہوگا، وہ رسول کیسا مددگار ہوگا۔ اب چونکہ ہم نے جو وقت دیا تھا وہ پورا ہونے کو ہے، تو اس حوالے سے ایک آخری اس محفل کے حوالے سے ایک آخری واقعہ اور بیان کرتا ہوں۔ محمد بن خیاط مرد صالح بہت بزرگ درویش ہوئے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رات سوتے وقت اپنے اوپر لازم کر لیا تھا کہ بستر پر لیٹ کر نبی مجھے نیند آ گئی، نیند آ گئی، اور کہتے ہیں کہ میں اس وقت اپنے گھر کی دوسری منزل پر ٹھہرا ہوا تھا، اچانک دیکھتا کیا ہوں کہ میرے گھر کے اوپر والی منزل پر جہاں میں لیٹا ہوا تھا دروازہ کھلا اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضور آئے تو میرا گھر روشن ہو گیا، میرے گھر میں نور ہی نور ہو گیا۔ پھر سرور کائنات میرے قریب آئے، واہ واہ واہ، ہر بندہ یہ چاہتا ہے ہم حضور کے قریب ہو جائیں۔ کتنا خوش قسمت ہے کہ سارے جہانوں کی رحمت خود چل کے اس کے قریب آ رہی ہے۔ حضور سرور کائنات آئے اور آ کے ارشاد فرمایا کہ اپنا یہ منہ تو ذرا میرے قریب کر۔ ہائے 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 ہائے۔ صاحبان ہمارا محفل کا وقت ختم ہو گیا، بات کو ختم کرنے لگا ہوں، آخری 2 منٹ ہے۔ حضور کہتے ہیں کہ اپنا منہ ادھر کر، میرے قریب کر۔ یا رسول اللہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں کرنا یہ چاہتا ہوں کہ جس منہ سے تو مجھ پر درود بھیجتا ہے میں محمد تیرے منہ کو چومنا چاہتا ہوں، میں تیرے منہ کو چومنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ قریب آ میرے، اپنا منہ میرے قریب کر تاکہ میں تجھے بوسہ دوں۔ ذرا مقدر تو دیکھیے، میں کہا کرتا ہوں اور بار بار اپنے لطف کے لیے کہا کرتا ہوں، یہ وہ نبی ہے کہ جس کے پاؤں کو تلوے کو خاک کے ذرے چومے تو اللہ ان خاک کے ذروں کی قسم اٹھاتا ہے، اور اتنی عظمت والے تلووں والا جلوہ دکھا کے کسی کے منہ کو اپنے لبوں سے خود چومے تو کیا مقام ہو جائے گا، کیا شان ہو جائے گی۔ صاحبان کہتے ہیں مجھے، محمد بن خیاط کہتے ہیں کہ مجھے حیا آ گئی، ہائے ہائے ہائے، کہاں میں کمینہ، کہاں تاجدار مدینہ، کہاں تاجدار مدینہ۔ کہتے ہیں مجھے حیا آئی، میں نے حیا سے منہ ایسے کر لیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرا منہ پکڑا اور میرے رخسار پر بوسہ دیا، میرے لبوں کو چوما۔ کہتے ہیں کہ یہ عمل جب میں نے دیکھا تو میری آنکھ کھلی، اور جب آنکھ کھلی تو میرے پاس میری بیوی لیٹی ہوئی تھی، میں نے اسے جگایا۔ جب وہ جاگی تو کہنے لگی صاحب ہمارے گھر میں خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ میں نے کہا خوشبو آئے کیوں نہ، وہ آیا تھا جس کے پسینے میں رب کائنات نے خوشبوئیں رکھی تھی۔ کہا کہ میرے گھر میں مصطفیٰ آئے تھے، جلوہ دکھا گئے ہیں، رنگ لا گئے۔ یا